الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم كان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. صدق اللہ العظیم. الا خبردار، حرف تنبیہ. انہم بے شک یہ لوگ یثنون صدورہم دوہرا کر لیتے ہیں اپنے سینوں کو. ثنا یثنی کے معنی ڈبل کرنا، دوہرا کرنا، لپیٹنا. ثنا یثنی تثنیتن، جو تثنیہ ہم کہتے ہیں نا دو کو، اس سے ہی یہ دوہرے کے معنی میں آتا ہے. لیستخفوا، استفعال سے یہ بھی منہ، اس سے چھپنے کے لیے. یہاں ایک کیفیت ان کی بتائی جا رہی ہے، ان کفار قریش اور منافقین کی، کہ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپنے کے لیے جو ان کی کیفیت تھی، ہیئت تھی، وہ بتائی جا رہی ہے. ایک تو عام طور پر بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی کسی سے چھپنا چاہے تو سر یوں منہ پھیر کے ایک طرف کو نکل جاتا ہے، جیسے اس نے دیکھا نہیں. تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے احکامات کی بات کرتے تو یہ منہ موڑ کے رخ پھیر کے ایک طرف کو چلے جاتے تھے. اس کیفیت کو یوں بیان کیا کہ اپنا سینہ دوہرا کر کے اس سے چھپنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. الا حین یستغشون ثیابہم، یاد رکھو کہ جب استغشا باب استفعال سے یہ غشاوتن کا لفظ ہم نے پڑھا، علی ابصارہم غشاوہ، پردے کو کہتے ہیں. استغشا پردہ، یوں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں پردہ طلب کرنا. استغشا یستغشی، چھپنے کی کوشش کرنا، پردہ ڈالنا. یہاں اوڑھنے کے معنی میں. ثیابہم، ثوب ان کی جمع کپڑے. جس وقت یہ کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، پردہ اوڑھ لیتے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون، سر یسر چھپانا سر سے ہے. اعلن یعلن اعلانا، ظاہر کرنے کے معنی میں اعلان کرتے ہیں نا، ظاہر کرنا. جانتا ہے وہ جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کے اس چھپنے اور منہ موڑنے، اس پورے ہیئت کا کی کیفیت کا مقصد ہی منہ موڑنا تھا، اعراض کرنا تھا، نہ ماننا تھا، نہ سننا تھا. تو اس کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم اس طرح چھپ سکتے ہو؟ کیا تمہارے منہ موڑنے سے تم اللہ سے چھپ سکتے ہو؟ ناممکن ہے. ارے اس طرح منہ موڑنے سے کیسے چھپو گے جب رات کے اندھیرے میں
جب کپڑے کے نیچے تم ہوتے ہو وہ تو وہاں سے بھی تمہیں دیکھتا ہے، تم وہاں بھی نہیں چھپ سکتے۔ اور پھر کہا کہ جو تم چھپانا چاہتے ہو، جو تم ظاہر کرنا چاہتے ہو، وہ بھی نہیں چھپ سکتا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر کی باتوں کو۔ یہ چیزیں تو پھر بھی باہر کی ہیں، وہ تو دلوں کے اندر جو راز تمہارا ہے وہ بھی جانتا ہے، ان سے کیسے چھپو گے؟ گویا کہ ان آیات میں ان کے اس اعراض اور اللہ سے منہ موڑنے، رخ موڑنے کے اس انداز کو ظاہر کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے کام کی چیزیں نہیں ہے، اس سے جہاں بھی چھپنا چاہو تم چھپ نہیں سکتے۔ مطلب سمجھ میں آ گیا؟ پہلی آیتوں میں تو بتا دیا نا کہ آیتیں ہیں اللہ کی طرف سے کہ احکمت آیاتہ ثم فصلت، پھر تفصیل بھی بیان کی گئی ان کی، اور پھر کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور تمہیں اچھا موقع ملے گا، اور وہ رسول یہ چیزیں تمہیں پہنچاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس چیز سے یہ لوگ چھپتے پھرتے تھے، ان چیزوں سے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چھپنے کی مختلف طریقے اختیار کرتے تھے۔ ان کو تعبیر کیا ہے یہاں کہ یہ اپنا سینہ دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ چھپ سکیں اس سے، اس اللہ سے، منہ، اس اللہ سے۔ فرمایا کہ الا حین یستغشون ثیابہم، یاد رکھو کہ جب یہ ڈھانپ لیتے ہیں اپنے کپڑوں کو، اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑوں کو، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتا ہے وہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، جو کچھ سینوں کے، صدر سینے کو، جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو جاننے والا ہے۔ اس سے بھی آگے چلو، یہ تو ان کی اپنی بات ہے، ان کو اکیلے کو چھوڑو، زمین پر جو کچھ ہے، زمین پر جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ یہ کہاں رہتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کو جاننے سے آگے ان سب تک رزق بھی پہنچاتا ہے۔ کہاں چھپو گے، کہاں تک چھپتے پھرو گے؟ اور یہاں اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے غلبے کو بتایا جا رہا ہے۔ وما من دابۃ، وما نافیہ ہے، نہیں ہے جانوروں میں سے کوئی بھی، جاندار چیزوں میں سے کوئی بھی، دابہ الذی یدب علی الارض، جو زمین پر چلنے والی چیزیں، چاہے وہ بڑی ہو چھوٹی ہو، ہمیں نظر آتی ہے نہیں آتی ہے، جتنی چھوٹی چیز ہو جتنی بڑی چیز ہو، کہاں جہاں بھی رہتی ہوں، چرند پرند حیوانات، یہ ساری چیزیں، پرندے بھی زمین ہی کی ہے نا، آخر ٹھکانہ تو ان کا زمین ہی ہے، اگرچہ ہوا میں اڑتے بھی ہیں۔ تو وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جتنے بھی جانور ہیں، الا علی اللہ، مگر اللہ کے ذمہ ہے رزقھا، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ ان کا رزق لیا ہوا ہے، ان کو وہ رزق پہنچ کے رہے گا۔ رزق پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب سے ہٹ کر ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اسباب کے بغیر بھی دینا چاہے وہ اس کی قدرت ہے، اسباب کے تحت بھی دینا، عمومی طور پر اسباب کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ ان اسباب کے تحت اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، لیکن ان اسباب کے تحت جو روزی ہے وہ سبب اللہ ان کو مہیا کرتا ہے، سبب اللہ ان کو مہیا کرتا ہے۔ البتہ ارادے کی آزادی انسان کو دی ہے، اچھے برے کو اختیار کرنے کی آزادی انسان کو دی ہے، پکڑا بھی اسی میں جاتا ہے وہ، یعنی آپ کے لیے میرے لیے جو رزق مقرر ہے وہ مل کے رہے گا، مجھے صرف اتنا ارادے کی آزادی دی ہے، اب میں کس ارادے سے اس رزق کے پیچھے جا رہا ہوں، حرام کا راستہ اختیار کرتا ہوں یا حلال کا راستہ اختیار کرتا ہوں، ملے گا وہی۔ جو حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کو بھی وہی ملتا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے، جو حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کو بھی وہ ملے گا جو اس کے لیے مقرر کیا گیا، ملے گا اتنا ہی جتنا کہ مقرر ہے، لیکن یہ راستہ اختیار کرنا یہ ہمارے اختیار میں، اسی وجہ سے یہ پکڑا جاتا ہے۔ اور رزق اللہ کے ذمے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ذمے ہے، ورنہ کون ہے جو اس کے ذمہ لگانے والا؟ یہ اللہ اپنے کرم سے کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے، میں رزق پہنچاؤں گا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جانتا ہے اس کے مستقر کو بھی اور اس کے مستودع کو بھی۔ استقر یستقر استقراراً، قرار پکڑنا، جگہ پکڑنا، مستقر اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ظرف کے معنی میں ہے، اس میں ظرف کے معنی میں ہے
کہ قرار پکڑنے کی جگہ، رہنے کی جگہ. مستودع، استودع یستودع، استوداعاً کے معنی ہوتے ہیں ودیعت رکھنا. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ودیعت رکھنا، کوئی چیز کسی کے پاس کہیں امانتاً رکھا جاتا ہے حفاظت کے لیے. تو اس کے یہاں معنی ہوگا، مفسرین نے اس کو کھول کے بیان کیا ہے کہ مستقر اور مستودع کا مطلب پھر کیا ہے، کہ اس کے مستقر کو بھی جانتا ہے، اس کے مستودع کو بھی جانتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اصل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. مستقرہ سے مراد اصل ٹھکانہ، مستودع سے مراد عارضی ٹھکانہ. اور عارضی اور مستقل ٹھکانے کی پھر تفصیل ہو سکتی ہے. مثلا اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اپنے ارادے سے آدمی ایک جگہ رہتا ہے وہ اس کا مستقر ہو گیا. جہاں عارضی طور پر جاتا ہے، مثلا آپ کا علاقہ دروش کا ہے، یہ مستقر ہوا آپ کا. اب عارضی طور پر پشاور گئے تو مستودع ہو گیا آپ کا. اور مستقر اور مستودع کل بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ مستقر تو اس جہاں میں، زمین میں جہاں یہ رہتا ہے، زمین اس کی، وہاں کہاں رہتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. مستودع جو عارضی طور پر تھا، یا ماں کے پیٹ میں تھا یا باپ کے صلب میں تھا، وہ جگہ بھی ان کو معلوم ہے اللہ کو. اور آئندہ جو سپرد کیا جائے گا خاک کے، قبر، وہ جگہ بھی ان کو معلوم ہے اللہ کو کہ ان کے ذرات کہاں ہوں گے، ان کے ذرے کہاں ہوں گے. اور پھر وہ بھی عارضی جگہ ہے نا. پھر آگے مستقر پھر آئے گا کہ یا جنت یا جہنم ہے. تو ان ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے. کہاں چھپو گے اتنے بڑے اللہ سے؟ اور پھر یہ تو اللہ کے علم کی باتیں تھی. آگے فرمائے کہ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ واضح کتاب میں ہے. اللہ کے علم میں تو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ریٹن فارم میں بھی ہے، لوح محفوظ میں بھی موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اللہ قدرتیں بیان ہو رہی ہیں. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام، اللہ تو ایک سیکنڈ میں بھی بیان کر سکتا تھا. اللہ تو ایک کن کہہ دیتا، کائنات وجود میں آتی. لیکن منشا اللہ کا ایسا نہیں تھا، کیونکہ زمین اور اس کائنات کی فطرت ایسی ہے کہ یہاں سارا کچھ تدریجی مراحل سے ہوتا ہے. سارا کچھ تدریجی مراحل سے ہوتا ہے. سب کچھ، جو کچھ ترقیاتی کام ہو وہ بھی تدریجی مراحل سے اوپر جاتا ہے. اور آپ دیکھیں، ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ فلاں کو 16 مل گیا، کسی کو ملنے والا ہے، کوئی انتظار میں ہے، تو تدریجی مراحل سے وہاں پہنچے ہیں نا. تو تدریجی مراحل سے سب کچھ ہو رہا ہے. انسان بھی جب پیدا ہوتا ہے تدریجی مراحل سے پختہ ہوتا جاتا ہے. ساری چیزیں تدریجی مراحل سے ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے اس سنت کو زندہ بتانے کے لیے اس کائنات کو پیدا ہی تدریجی مراحل سے کیا ہے کہ ستۃ ایام، 6 دنوں میں. اب 6 دن کون سے مراد ہے یہاں؟ تو یہ پہلے بھی بات آ چکی تھی شاید، کہ دن سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے دنیا کے یہ دن ہے کہ جو 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے سورج کے طلوع غروب کے ساتھ. اور وہ دن بھی مراد ہے ان کیا ہے کہ الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کا ایک دن، وہی مراد ہو سکتا ہے 6000 سال میں پورا ہو گیا ہو، کائنات تدریجی مراحل سے پوری ہوئی ہو. بہرحال یہاں یوم سے مراد وہ وقت ہے جو اللہ کو معلوم ہے. وہ کتنا وقت ہے کہ اس دوران اللہ نے اس کو پیدا کیا. کوئی ہے جو اس کو اس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ اس سے کہاں چھپو گے، کیسے کہ کب تک نہیں مانو گے. تو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، بیچ میں ایک جملہ کہہ دیا کہ اور تھا اس کا عرش پانی پر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے جو مخلوق موجود تھی تو ان میں سے عرش اور پانی بھی تھا. کہ اللہ کی حکومت عرش سے مراد، بعض حضرات نے کہا کہ عرش سے مراد یہاں اللہ کی حکومت ہے، کہ اللہ کی وہ حکومت پانی کے اوپر تھی. اس کے بعد زمین کو وجود بخشا. اچھا، یہ سارا کچھ اللہ نے کیا. اتنی قدرتوں والا اللہ، اتنی طاقتوں والا اللہ، اتنے علم والا اللہ، یہ کیوں کیا ہے؟ وجہ بتا دیا کہ ان ساری تخلیق کا مقصد صرف میرے اور آپ کا امتحان ہے. میرے اور آپ کا، کہ ہمیں تھوڑا سا جو اختیار دیا ہے ارادے کا، اس ارادے کے اختیار کا امتحان ہے.
گویا کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری کائنات میرے اور آپ کے لیے بنی ہے. یہ ساری کائنات کا ہر ذرہ میرے اور آپ کے لیے بنا ہے، اور میرے اور آپ کو، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد اس جہاں میں امتحان ہے. لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تم سب کو آزمائے. ایوکم، کون ہے تم میں سے، احسن، جو زیادہ اچھا کر رہا ہے، عملاً، عمل کے اعتبار سے تم میں سے زیادہ اچھا عمل والا کون ہے. یہاں ایک لفظ اور استعمال ہوا، احسن عملہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اکثر عملہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. لہذا، اور اچھا کیا ہے، کسی بھی عمل کے سب سے اچھے طریقے کو احسان کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی بھی عمل اس کے اعلیٰ معیار پر کیا جائے تو اس کو احسان کہتے ہیں. اور احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث جبریل جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. تو جو عمل ہم کریں اس بنیاد پر کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے لیے ہوگا وہ عمل. وہ عمل کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے. اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ دینی علوم کا مطالعہ کرو. ہمارا ایک ساتھی تھا، دوسرے کو نصیحت کر رہا تھا کہ بھائی قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو. کل کلاں آپ کو کسی مجلس میں بیٹھیں گے، کسی محفل میں بیٹھیں گے تو وہاں لوگ باتیں کریں گے قسم، اور آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ کو ان پڑھ تصور ہوں گے. دیکھو کتنی اچھی بات شروع کی تھی اور کہاں جا کے فاسد کر دی اس کو، کہ لوگوں کے لیے ہو گیا نا، محفل میں اپنی جان، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے فاسد. بھائی کیوں کریں ہم یہ؟ قرآن پڑھتے ہیں، ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی رضا کے لیے میں پڑھتا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے. لوگ برا بھلا کہیں کوئی پرواہ نہیں. اخلاص کی ایک علامت یہ بتائی جا رہی ہے. ہمارے شیخ تقی عثمانی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ فرمایا کرتے تھے درس میں کہ بھائی اخلاص کی علامت ایک یہ ہے کہ مدح و ذم تمہارے لیے ایک جیسا ہو جائے. مدح و ذم تمہارے لیے ایک جیسا ہو جائے. کیا مطلب؟ آپ مثلا نماز پڑھتے ہیں، کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیا پاگل آدمی ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے اوپر اثر نہیں پڑنا چاہیے اس چیز کا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اثر نہ پڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی باتوں سے آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، کہتا رہے وہ، اس سے آپ پر فرق نہیں پڑتا. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گویا کہ کہتا ہے بڑا اچھا آدمی، یار یہ تہجد گزار ہے، اس کے پیشانی پر تو دیکھو نشان بھی ہے، تو یہ اور پھول جاتا ہے. تو اخلاص میں کمی ہے. اس کے تعریف کرنے اور اس کے برا بھلا کہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جاتے، تولے جاتے ہیں. وَإِنَّ أَعْمَالَ ابْنِ آدم، کیا ہے قر صاحب؟ یوزن. حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث تھی کہ قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور وزن اتنا بڑھے گا جتنا اخلاص ہوگا. اخلاص کے مطابق اس میں وزن بڑھے گا. تو فرمایا کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، وَلَئِن، لا ان الگ الگ ہے. اور اگر، قلتا آپ نے کہا، کون سا صیغہ ہے قلتا؟ ہاں جی، ماضی کا کون سا؟ اچھا بالکل، واحد مذکر حاضر. قلتا آپ نے کہا. وَلَئِن قُلْتَ، اے نبی اگر آپ نے کہا، کیا کہا؟ انکم، کہ یقیناً تم لوگ، کم جمع، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، موت کے بعد. یہ ساری چیزیں بتا کر
ایک انسان کے سامنے یہ ساری حقیقتیں بتا کر اس کو بتایا جائے کہ قیامت آنے والی ہے، تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسا اللہ جو اس پورے کائنات کو اس طرح چلا رہا ہے، تو اس کے لیے کون سا مشکل ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر لے، تو اس کے دماغ میں آ جائے گا۔ تو جب ایسی بات ان سے کہی جاتی تھی تو یہ بڑے بڑے سردار جو تھے ان کی تو چودراہٹ ختم ہو رہی تھی، کہتے یار یہ جادوگر ہے، اس کی باتیں مت مانو، اور کچھ نہیں بنتا، تو پھر کسی بھی طریقے سے لوگوں کو ان سے روکنے کی کوشش۔ لَيَقُولَنَّ یہ بھی پڑھا ہے آپ نے صرف میں، ہے نا؟ آج ہی پڑھا ہے۔ ہاں کیا؟ ہاں لام تاکید بانون ثقیلہ۔ ہاں کیا ترجمہ ہوگا؟ لَيَقُولَنَّ، ضرور یہ کہیں گے۔ ہاں یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کون کہے گا؟ پہلے فاعل الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان ھذا الا سحر مبین، یقیناً یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے، اس کو جادو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، أَخَّرَ يُؤَخِّرُ تَأْخِيرًا، لیٹ کرنا، ڈیلے کرنا، تاخیر کرنا۔ اگر ہم ان سے تاخیر کر دیں، کس چیز میں؟ مؤخر کر دیں، یعنی ڈھیل دے دیں، ان کو تھوڑا سا مؤخر کر دیں ان سے، کس چیز کا؟ عذاب کو۔ عذاب کو اگر ان سے تھوڑا پیچھے لے جائیں، کتنا پیچھے؟ اِلَىٰ أُمَّةٍ، یہ امہ کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مشہور معنی تو اس کے امت سے گروہ، قوم یہ ہوتے ہیں، لیکن یہ مدت کے معنی میں بھی آتا ہے، وقت مقرر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آگے سورہ یوسف آ رہی ہے، اس میں وَادَّکَرَ من بعد امت، وہاں بھی وقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں بھی وقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ الی امت معدودہ، مخصوص مدت تک، مقرر مدت تک اگر ہم ان سے عذاب کو پیچھے کر لیتے ہیں تو لَيَقُولَنَّ، تو یقیناً یہ لوگ کہیں گے، ما يحبسه، حبسہ یحبسو، روکنا، حبس کرنا، قید کرنا، ما يحبسو، روکنا، کس نے اس کو روکا ہے؟ یہ عذاب کیوں ہو رہا؟ یہ جلد باز تھا نا، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ حق ان کان ھذا حق فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برساؤ ہمارے اوپر، یہ کرو۔ اس قسم کی باتیں کفار کی طرف عموماً ہوا کرتی تھی۔ جب عذاب نہیں آیا تو کہتے کہ پھر لاؤ نا، کیوں؟ یہ بھی مذاقاً کہتے تھے، بھائی لاؤ نا، اپنے اللہ سے کہو ہمارے اوپر عذاب لائے۔ کس چیز نے روکا ہے اس کو؟ کس چیز نے اس کو روکا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الا، یاد رکھو، یوم یأتیہم، جس دن یہ آئے گا، کیا آئے گا؟ یأتی، فاعل کیا ہے؟ عذاب۔ جب آئے گا عذاب، ہم، ان کے اوپر، لیس مصروفاً، صرفا یصرف، صرفاً کے معنی ہٹانا، پھیرنا، ٹالنا، لیس مصروفاً عنہم، نہیں ہوگا ان سے کوئی ٹالنے والا، نہیں ہوگا ٹلنے والا ہے۔ وحاق بہم، حاق یحیق کے معنی ہوتے ہیں گھیرنا، لپیٹنا، احاطے میں کر لینا۔ وحاق بہم، اور ان کو گھیر لے گا، کون سی چیز گھیر لے گی ان کو؟ ما کانو، وہ چیز، ما وہ چیز، اس موصول ہے، کانو بھی یستہزئون، جس کو یہ جھٹلاتے تھے، جس چیز کو یہ جھٹلاتے تھے وہ ان کو گھیر کے رکھے گا کہ وہ ٹلنے سے نہیں ٹلے گا، کہ وہ ٹالنے سے نہیں ٹلے گا۔